ٹھنڈی روشنی نکلتی تھی رات میں. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آج حرم جسے کہتے ہیں نا، مکۃ المکرمہ، حرم جو ہے جتنا دائرہ ایک طویل پورا اتنا حصہ کہ یہ حرم ہے، جس میں قتل و غارت گری حرام ہے، اس کا ادب احترام کرنا ہے. حرم مکہ کا کعبۃ اللہ سے لے کر کے اتنا پورا ایک ریڈیس جو ہے کافی بڑا. تو یہ کیسے بنا، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے تو اسی حجر اسود کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچی، جتنے دور تک پہنچی، اتنے حصے کو حرم کہا گیا. تو یہ حرم، آپ حجر اسود بھی آپ کے ساتھ تھا، بہت چمکتا تھا، اسی کی روشنی میں آپ رات میں سفر وغیرہ کیا کرتے تھے. زمین پر تشریف لانے کے بعد اور بھی بہت سی باتیں ہوئی، بہت کچھ باتیں آگے کے آڈیو میں اگلی آیت میں بھی انشاءاللہ آئیں گی. اللہ عز و جل نے آپ کو زمین پر بھیجا تو یعنی یہ اب دنیاوی معاملات شروع ہوئے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ تشریف لائے ہیں تو جنت میں آپ رہے. جنت میں رہے کتنا، اس میں بھی کچھ باتیں ہیں کہ جنت میں آپ بہت یعنی اخروی دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ جمعہ کے دن ظہر سے عصر یا زوال سے عصر کا کچھ اس طریقے سے روایت ہے، یعنی مختصر وقت. اور یہ بھی روایت ہے کہ کچھ سال یعنی سینکڑوں سال. تو دونوں کی تطبیق ہو جاتی ہے کہ وہ وقت جو تھا کچھ لمحات وہ اخروی حساب سے، آخرت کے حساب سے تھے، کہ کچھ دیر ایک نماز کے وقت جتنا آخرت کے حساب سے. لیکن وہی آخرت کا حساب دنیا میں اگر دیکھیں تو ہزاروں سال بنتا ہے. قیامت کا دن جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کا سب کو پتا ہے. تو یہ آخرت کے دنوں کے حساب سے بہت تھوڑی مدت تھی، لیکن دنیاوی حساب سے کافی طویل مدت رہی. جنت میں جب تک آپ رہے تو آپ نے کبھی رات دیکھنی، جنت میں رات نہیں ہوگی، رات اندھیرا نہیں ہوگا، ہلکا سا بس ایک جیسے سورج مغرب کا قریب کا وقت ہوتا ہے ایسا کچھ آرام کے لیے یا لیٹے کریں، جس طریقے سے بھی آرام کا ہوگا وہاں پر. جب جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھ لیں گے. اللہ ہم سب کو پہنچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو جنت میں رات نہیں ہے. تو آپ نے بھی رات نہیں دیکھی تھی دنیا میں، تو رات ہوئی تو آپ گھبرا گئے، بڑے یار رات یہ کیا، اندھیرا کیا، بڑے. ایک تو آپ کی گھبراہٹ تو میں آگے انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کیا کیا آپ کے ساتھ واقعات ہوئے. تو آپ کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کتابوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اذان پکاری. اذان میں اللہ کا نام، رسول کا نام سنا تو تب آپ کو اطمینان ہوا، اور یہ بھی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، جبریل میرے ساتھ ابھی بھی ہیں، اللہ کی مدد ابھی بھی شامل حال ہے. تو یہ جنت سے آنے کے بعد، زمین پر تشریف لانے کے بعد کچھ واقعات آپ کے ہیں. آپ کو خلافت بھی ملی، اور پھر اب جو ہے دنیاوی مشقتیں بھی آپ کو دی گئی. کھیتی باڑی کا سامان جو تھا، یہ بھی روایتوں میں نے کہیں پڑھا کہ جبریل امین نے آپ کو بتایا اس طریقے سے کھود کر اس میں بیج ڈالا جائے اور ایسے کھیتی کی جاتی ہے. سامان آپ کے ساتھ ہے تو آپ نے کھیتی باڑی، آپ کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی لکھا گیا. اور بھی باتیں ہیں، تمام یعنی معاش کیے ہیں، کچھ نہ کچھ کاروبار یا تجارت وغیرہ اور کچھ بھی کرتے رہے ہیں. یہ آپ کو کھیتی باڑی وغیرہ کی مشقتیں دی گئی. حضرت حوا بھی تشریف لائیں تو اب ان کو جو ہے، ان کو کیا مشقت دی گئی؟ ان کو حیض کی مشقت، ماہواری جسے، اور پھر ساتھ میں حمل، اس کی تکلیفیں دی گئیں.
ساتھ میں ان کی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ عورتوں کی عقلیں جو ہیں وہ مردوں سے کم، ان کو میراث میں حصہ کم، یعنی حصہ نہیں ہے یہ بات نہیں، حصہ ضرور ہے پر مردوں سے کم۔ سانپ اتنا خوبصورت تھا، بہت خوبصورت، 4 پیروں پر چلتا تھا، اس کے پیروں کو مٹا دیا گیا، زمین پر رینگنے والا بنا دیا گیا، پیٹ کے بل رجھڑتا رہے گا، پیٹ کے بل سرکنا اس کے نصیب میں مقدر میں کر دیا گیا۔ مٹی کے اندر رہنا، مٹی میں چلنا، کیچڑوں میں چلنا، اس کے لیے یعنی ذلت لکھ دی گئی۔ شیطان جو کہ بالکل خوبصورت تھا، مسخ کر دیا گیا، مسخ کر کے پورا اس کی شکل بگاڑ کر کے زمین پر پھینک دیا گیا۔ مور کتنا خوبصورت، آج بھی خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے، ہمارا انڈیا کا تو نیشنل برڈ ہے، پیکاک، طاؤس، بڑا خوبصورت ہے یہ مور، پر اس میں اس کی کمی کر دی گئی، اسے بھی مشقت دی گئی۔ وہ کمی کیا، اس کے پیروں کو بدصورت کر دیا گیا۔ جو مور آپ اگر دیکھنا مل جائے، بامبے میں تو بہت کم شاید ہی نصیب ہو، گاؤں وغیرہ میں ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جتنے خوبصورت ہوتے ہیں اتنے ان کے پیر بدنما اور بدصورت ہوتے ہیں۔ ان کے پیروں کو دیکھے تو بالکل کریح نظر آتے ہیں، بہت بدصورت ہوتے ہیں ان کے پیر، تو اس کے پیر خراب کر دیے گئے، یعنی بدصورتی پیروں میں دی گئی، یعنی جو تھے ان سب کو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ اس واقعے کے طور پر کیا گیا ہے، اور پھر یہ زمین پر ہی رہنا۔ اب پھر جو ہوگا قیامت میں تو وہ تو بات کی باتیں ہیں۔ اب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، جنت میں تھے تو بڑے ہی خوبصورت، زمین پر تشریف لائے تو پورا بدن سیاہ پڑ گیا، کالے ہو گئے، پورا بدن سیاہ ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا، یہ میرا بدن ایسے کیسے ہو گیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ آپ روزہ رکھیے، تو آپ نے پہلے دن روزہ رکھا تو بدن کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ جو ہے وہ اپنی اصلی رنگت پر آیا، کالک جو ہے، سیاہی جو ہے وہ دور ہوئی، اور تیسرا بدن کا یعنی 1/3 حصہ جو ہے وہ جیسا آپ کا اصل رنگ تھا ویسا ہو گیا۔ پھر فرمایا، عرض کی پھر سے اب دوسرے دن کا روزہ، اگر میں نے پہلے فرمایا کہا ہے کہ جبریل امین نے فرمایا تو یہ غلط ہے، فرمایا نہیں کہہ سکتے، انبیاء علیہ السلام کے سامنے جبریل عرض ہی کریں گے۔ تو جبریل علیہ السلام نے پھر سے عرض کی کہ آپ دوسرے دن بھی روزہ رکھیے، آپ نے دوسرے دن روزہ رکھا، تو اب جو ہے آپ کا اور باقی کا حصہ صرف 1/3 باقی بچا، باقی جو ہے پورا بدن دوبارہ اپنی اصلیت رنگت پر آ گیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھنے کے لیے عرض کیا، آپ نے تیسرے دن بھی روزہ رکھا، تو اب جو ہے پورا بدن جو ہے، جو سیاہی جو تھی وہ پوری دور ہو گئی، اور آپ پھر سے ویسے ہی روشن اور چمکدار ہو گئے، ویسے ہی اصلی رنگت جو تھی آپ کی دوبارہ واپس آ گئی۔ تو یہی وہ روزے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ایام بیض کے روزے، جو سنت کے مطابق 13، 14، 15 ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو ہمارے بہت سے لوگ رکھتے بھی ہیں، بہت سے بھائی بہن رکھتے بھی ہیں، بزرگ بھی رکھتے ہیں۔ تو 13، 14، 15 کا روزہ جو ہے وہ یہ یہاں سے آیا ہے، ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے اسے۔ حدیث پاک میں اس کا فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جو 13، 14، 15 کے روزے رکھا کرے گا ہر مہینے، تو وہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ثواب پائے گا۔ تو یہ یہاں سے آیا ہے، آدم علیہ السلام کی سنت سمجھ لی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان روزوں کو رکھا ہے، آپ کی بھی سنت ہے۔ خیر، اب جو ہے آپ تنہا بہت پریشان، کیا کریں؟ روایتوں میں ہے کہ آپ روتے تھے،